سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا قرآن پاک کے حوالے سے، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ روزانہ ہم اسی طریقے کی ویڈیو لاتے رہیں گے جو آپ کے لیے فائدے ہو۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ عز و جل کی کتاب کا اثر، قرآن مقدس کی آیتوں کا اثر ان لوگوں پر کتنا ہوتا تھا جن کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں گزرتی۔ قرآن مقدس کا اثر ان کی زندگی پر کتنا ہوتا جن کی زندگی یاد الہی میں گزرتی۔ قرآن مقدس کا اثر ان پر کتنا ہوتا جن کی رات تہجد کے ساتھ ساتھ ہزارہ رکعت نفل ادا کرنے میں گزرتی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کا ماننے والا مسلمان اتنا بے باک ہو گیا کہ اس کے دل میں قرآن کی آیتوں کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ ہم نے بہت ساری بیماریوں کے علاج کے حوالے سے ڈاکٹر کے پاس دھکے کھائے، ٹیسٹ کروایا، لیکن کبھی اس بیماری کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جس پالنہار حقیقی کے حکم کو پاتے ہی زمین حرکت میں آ جائے، آسمان حرکت میں آ جائے، چرند و پرند اطاعت کے لیے مجبور ہو جائیں، فرشتے اس کی ایک بات اور ایک ارشاد کے خلاف عمل نہ کریں، بلکہ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ لیکن اس مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اس مسلمان کا دل کتنا سخت ہو گیا۔ ایک تو ہونا سخت ہونا ہے، اور اس سے بھی خطرناک جو پوزیشن ہے وہ اس مسلمان کے دل کی ہو گئی ہے کہ آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، وہی مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہے، بلکہ مجبور کیا، وہ یہ کہنے میں بے باک ہو گیا ہے مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ نادانو، تم نے اللہ کی کتاب کو قابل عمل نہیں سمجھا۔ وہ کتاب جس کتاب کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت جل جلالہ نے لیا۔ وہ کتاب جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو سننے پر اللہ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے، اس کتاب کے بارے میں اگر تم یہ کہو کہ یہ کتاب آج کے دور میں قابل عمل نہیں، اس پر عمل ممکن نہیں ہے، تو میں بھی یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پھر ترقی کا انتظار مت کرنا، زوال سے تم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ یہ کتاب آئی ہی اس لیے کہ اس کو تھامنے والے کو یہ کتاب بلندی عطا کرے۔ میں ایک حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کی پستی کا سبب بھی بتا دوں اور مسلمانوں کے عروج کی وجہ بھی بتا دوں، تاکہ ایک حدیث کی روشنی میں آپ اپنے عروج و زوال کی داستان کو سمجھ سکیں اور عروج و زوال کے سبب کو سمجھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ عز و جل ایک قوم کو بلندی عطا کرے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک قوم کو اللہ عز و جل تباہ کر دے گا، پستی کی طرف لے جائے گا۔ پتہ یہ چلا یہ قرآن عروج کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، اور جو اسے تھامے گا یہ کتاب اسے بلندی کی طرف لے جائے گی، اور جو اسے چھوڑ دے گا پوری دنیا مل کر کے بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتی،
اس لیے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اس کتاب کو چھوڑنے والا، اس کو نظر انداز کرنے والا زوال کی پگڈنڈی کی راہ پر چلنے والا بن جائے گا۔ اللہ کے کتاب کا اثر، قرآن مقدس کی آیتوں کا اثر اگر مسلمان کی زندگی پر نہیں پڑتا تو آپ نے بڑا سمجھا کس کو ہے؟ حیرت کی بات ہے، اگر کوئی حکمراں تمہیں کوئی بات کر دے تو تم فوراً اس کا اثر قبول کر لیتے ہو، کوئی پولیس کہہ دے تو اس کی بات کا اثر قبول کر لیتے ہو، کوئی تمہیں کچھ کہہ دے تو اس کا اثر قبول کر لیتے ہو، استاد کہہ دے اس کا اثر قبول کر لیتے ہو، پیر کہہ دے تو اس کا اثر قبول کر لیتے ہو۔ نادانو، خدا سے بڑا بھی کوئی ہے؟ آخر کیا ہو گیا؟ جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں جس نے زندگی دی، ہمیں جس نے پیدا کیا، ہمیں جس نے ماں باپ جیسی عظیم دولت دی، ہمیں بیوی بچے دیے، ہمیں عزت دی، ہمیں ایمان دیا، یہ سب کچھ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم سب کی باتوں کا اثر قبول کرتے ہیں، اللہ کی کلام کا اثر ہمارے دل پر ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے بڑھ کر کے سخت دلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کے ہماری قساوت قلب کی پوزیشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو دل اتنا سخت ہو جائے، اس دل کی وجہ سے وہ انسان تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، اس کی قسمت کے اندر پھر ترقی مضمر نہیں ہوا کرتی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اثرات کو قبول کرو، اس کے فرمان کو قبول کرو، اس کی تلاوت سنو تو کیفیت اپنے اندر پیدا کرو، اس کی تلاوت کے بعد اس کے ترجمے کو سن کر اللہ عز و جل کا فرمان سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب تک کہ یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں کبھی عروج آ ہی نہیں سکتا، کامیابی آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کو تھام کر عرب کے بدو تاجدار بن گئے، یہی وہ کتاب ہے جس پر عمل کرنے کے بعد بہت ساروں کو ولایت کا مرتبہ نصیب ہو گیا، یہی وہ کتاب ہے جس کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کو فالو کرنے کے بعد وہ انسان جو دنیا میں غیر متعارف تھا مشہور و معروف بھی ہو گیا، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو تھامنے کے بعد اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں سرخ روئی عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو قبر میں بھی دل بہلائے گی اور میدان محشر میں عروج کا سامان بن کر بلند و بالا مقام تک لے جائے گی۔ دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں جس کا علاج اللہ نے اپنی کتاب میں نہ رکھا ہو، دنیا میں کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کے حل اللہ نے اپنی کتاب میں نہ رکھا ہو، دنیا میں کوئی ایسا راستہ کامیابی کا نہیں ہے جو اللہ کی کتاب نے نہ بتایا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھا بھی کرتے، قرآن سمجھا بھی کرتے، اور قرآن کو عمل کی کتاب تصور کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کیا کرتے۔ میں نے کل ہی رات ایک بیان کے اندر کہا تھا، حیرت کی بات ہے، ڈاکٹر اگر آپ کو پرسکرپشن لکھ کر کے دیتا ہے تو آپ اس پرسکرپشن کو لے کر اپنی جیب میں رکھیں گے تو آپ کو شفا نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر نے پرسکرپشن کے اندر جو ٹیبلٹ، جو میڈیسن لکھی ہے، جو میڈیسن لکھی ہے، آپ اسے جا کر خریدو، خریدنے کے بعد اتارو، جب پیٹ میں وہ چیز جائے گی تو اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ نادانو، ڈاکٹر کے لکھے ہوئے پرسکرپشن کو تو ان سے پڑھنے کی حد تک نہیں رکھتے بلکہ اس میں موجود انسٹرکشن کو فالو کرتے ہو، لیکن جب میرا کریم تم کو قرآن کے ذریعے کہتا ہے یہ کرو، کرنے کے لیے تیار نہیں، اس سے بچو، بچنے کے لیے تیار نہیں، اور سمجھتے ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، قرآن مقدس کی اثر انگیزی
किस तरीके से थी, लोगों ने कुरान का असर किस तरीके से कबूल किया, ताकि आपके अंदर भी जज्बा पैदा हो सके। इसलिए कि इंसानों के बारे में सुनने के बाद अपनी तबीयत को उस तरफ माइल करने की कोशिश करता है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि कुरान मुकद्दस के अंदर कसस भी मौजूद हैं। यही वजह है कुरान मुकद्दस में औलिया का तरीक़े हयात भी मौजूद है। यही वजह है कि कुरान मुकद्दस में नेक बंदों के औसाफ भी मौजूद हैं। और यही वजह है कि कुरान मुकद्दस के अंदर मोमिनीन के औसाफ भी मौजूद हैं। और इसी तरीके से मुनाफिकीन की कैफियत का तस्करा भी मौजूद है, ताकि उससे बचा जाए और मोमिनीन के औसाफ अपनी जिंदगी में पैदा करके उस राह पर चला जाए जो राह कामयाबी की राह है, जो राह कामरानी की राह है। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, सबसे पहले उसका तर्जमा समाअत फरमा लें, ताकि आपके जहन में कुछ बात बैठ सके और आप कुरान मुकद्दस के तर्जमे को पेश नजर रखते हुए समझ सकें कि अल्लाह की किताब की तासीर किसके अंदर पैदा होती है और जो असर को कबूल कर लेता है उसके लिए क्या दर्जात अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रखे हैं। मैंने तिलावत की, वबश्शिरिल मुख़बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीना अला मा अस्वाबहुम वलमुक़ीमिस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है, अल्लाह अकबर। हालांकि खुद कह रहा है, खुद फरमा रहा है और कहता है अपने महबूब से तुम भी फरमा दो। पता चला जो बात अल्लाह फरमा रहा है वो कितनी अजमत वाली होगी और महबूब से जो बात कहलवा रहा है वो कितनी अजमत वाली होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल मुख़बितीन, ऐ मेरे महबूब खुशी सुना दो उन तवाज़ो करने वालों को। अल्लाह अकबर। तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी, अगर किसी की जिंदगी के अंदर ये चीज पैदा हो जाए, घमंड न हो, तकब्बुर न हो, अकड़ न हो और उसके अंदर तवाज़ो हो, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह उसको खुशखबरी सुनाने का पैगाम अता फरमाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक होता है इंसान का अपने आप को बड़ा समझना, बड़ा मानना और बड़ा बन करके चलना और बड़ा तसव्वुर करना। अगर कोई खुद को बड़ा तसव्वुर करता है, अल्लाह उसे छोटा बना देता है, उसे जलील कर देता है, उसे रुसवा कर देता है, इसलिए कि उसने वाज़े तौर पर फरमा दिया, किब्रियाई मेरी चादर है, जो इसे घसीटने की कोशिश करेगा मैं उसे तार तार कर दूंगा। इबादत करके भी तकब्बुर न करो, दौलत की बुनियाद पर भी तकब्बुर न करो, इख्तिदार की बुनियाद पर भी तकब्बुर न करो, सारी किब्रियाई अल्लाह के लिए है। इसीलिए हम पैदा होते हैं तो हमारे कानों में आवाज पहुंचाई जाती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये बात हमेशा के लिए जहन में रख लो, अल्लाह सबसे बड़ा है, कभी भी तकब्बुर न करना। और अगर कोई बंदा इल्म के एतबार से बड़े मुकद्दस मकाम पर फाइज है और इसी के साथ साथ दौलत का अंबार उसके पास मौजूद है, इख्तिदार की कुर्सी पर बैठा हुआ है, लेकिन अकड़ता नहीं है, तवाज़ो करता है, तो एक होता है, जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, एक होता है खुद को बुलंद समझना और खुद के अंदर तकब्बुर पैदा करना, और एक होता है खुद को कुछ न समझना और मुतवाज़े हो जाना। तो फिर मेरा करीम उस तवाज़ो इख्तियार करने वाले, खुद को कुछ महबूब तुम ही इनको खुशखबरी सुना दो, तो हुजूर फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करे अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमा देता है। अब आप देखें, सब कुछ होते हुए अगर कोई तवाज़ो इख्तियार करे, सब कुछ होते हुए अगर कोई मुनकसिरुल मिजाज हो, मुतवाज़े हो, तो रब अपने महबूब से फरमाता है, खुशखबरी सुना दो मेरे महबूब, खुशखबरी सुना दो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है, खुशखबरी सुना दो मुतवाज़े को, तवाज़ो करने वालों को। अब ये तवाज़ो करने वाले कौन हैं? आप भी कहेंगे मैं तो बहुत मुनकसिरुल मिजाज हूं, मैं तो बहुत नरमी से लोगों से पेश आता हूं,
مجھے گھمنڈ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے کروڑ روپے عطا فرما دیے، مجھے گھمنڈ نہیں ہے کہ میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوں۔ آپ کے ہمارے متواضع کہنے سے ہم نہیں بن جائیں گے۔ اللہ نے ہر ایک کو کھولا ہے، متقی کو بھی کھولا ہے۔ ہم کہیں پرہیزگار ہیں تو قرآن نے کہا تمہارے کہنے سے تم پرہیزگار نہیں ہوگے۔ متقین کی تعریف پہلے دیکھو تمہارے اندر ہے، اگر وہ صفات تمہارے اندر ہے تو تم متقی ہو۔ گلے میں مالا ہو، گلے میں مالا پہننے سے کوئی متقی نہیں بن جاتا۔ اسی لیے قرآن نے کھولا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور مقام پر متقین کو کھولا تو قرآن نے کہا اعدت للمتقین الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جنت تو متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ کون ہے متقین؟ جو خوشی میں بھی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کے نام پہ عطا کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ عز و جل نے متواضع کو کھولا کہ کون ہے جس کے اندر تواضع موجود ہے۔ اب اس تواضع کرنے والے کو اور تواضع اختیار کرنے والے کی جو صفات بیان اللہ نے فرمائی، اس میں پہلی صفت ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ جو متواضع ہوگا، جس کے اندر عاجزی انکساری ہوگی، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اللہ کا فرمان سنایا جائے، تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اس کا دل لرزنے لگتا ہے، اس کے دل پر اللہ کی آیات کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ معبود برحق کا فرمان ہے۔ یہ سب سے مفسرین فرماتے ہیں کانپنے سے مراد کیا ہے جانتے ہو؟ ایک مفسر فرماتے ہیں جس طرح کرنٹ لگتے ہی آدمی ہلنے لگتا ہے، ایسے ہی اللہ کی آیات کو سن کر کے جو متواضع بندہ ہے وہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہماری کیفیت؟ کیا ہماری زندگی میں اللہ کے کلام کا اثر ہے؟ کیا اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم تو سنتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہزارہا آیتیں، ہزارہا احادیث آپ کی سماعتوں کے حوالے علماء نے کی ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں الا ماشاء اللہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور یوں سمجھتے ہیں موج مستی کی عمر ہے، کرو کھاؤ پیو اور زندگی گزارو۔ اے نادانو، ہوش کے ناخن لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن متواضع بندوں کی صفت بیان کرتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم۔ اللہ اکبر۔ اور جو افتاد پڑے اس کے سہنے والے، جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو یہ شور و گل نہیں کرتے۔ جو متواضع ہیں وہ اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد ان کا دل کانپنے لگتا ہے، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے شور نہیں کرتے، معبود کی شکایت نہیں کرتے، معبود کا شکوہ نہیں کرتے کہ یہ ساری مصیبتیں ہمارے دروازے پر کیوں۔ اے اس علاقے میں بسنے والے مسلمانوں، میں آزمائشیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ تو خود قرآن نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ میرے محبوب،
آپ فرما دیجئے کہ مصیبتیں وہی تمہیں پہنچتی ہیں، انہی کو وہی مصیبتیں پہنچتی ہیں جو اللہ نے لکھ دی ہیں۔ تو جس نے مصیبتیں لکھی ہیں اور مصیبتیں جس کے اذن سے پہنچتی ہیں، تو اب تم ادھر ادھر مصیبتوں کا علاج تلاش نہ کرو۔ اگر تم علاج تلاش کرنا چاہتے ہو، وہ مولانا، وہی تو ہمارا مولا ہے، وہی تو ہمارا مالک ہے۔ اب مومنین کو چاہیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کو چاہیے اپنے رب پر بھروسہ کرے اور کہے تو نے مصیبت بھیجی، تو نے امتحان میں گرفتار کیا ہے، اگر تو چاہے گا تو پل کے جھپکتے یہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ قطعی طور پر کوئی اس سے یہ مراد نہ لے کہ اللہ کسی اللہ کے دوست اور مقرب بندے سے مصیبتوں کو نہیں ٹالتا، ان کے وسیلے سے مصیبتیں نہیں ٹالتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ والوں کی ذات کی بات تو بہت دور کی ہے، اللہ والوں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو اللہ اس میں بھی طاقت پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بیٹے، خود نبی ہیں، اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ یہ بینائی آئی کیسے آئی؟ تو قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ یہ قمیض جو یوسف علیہ السلام کا قمیض تھا، کہا گیا یہ قمیض لے جاؤ اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے جیسے ہی قمیص یوسف رکھا گیا، اللہ نے فوراً بینائی کو واپس عطا فرما دی۔ یاد رکھیں، حقیقی تاثیر پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے، لیکن ہر چیز میں دوام تاثیر تبھی شفا ملتی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو بیمار ہوں گے تو اللہ سے شفا مانگیں گے، نادان تو ڈاکٹر کے پاس جاتا کیوں ہے؟ مسجد ہی میں چلا جا اور وہیں جا کر مسجد میں لیٹ جا، مولا شفا عطا فرما، مولا شفا عطا فرما۔ نہیں، دوا کرانے کا بھی حکم ہے، طبیب کے پاس جانے کا بھی حکم ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے یہ شفا دینے والا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے یہ ذرائع رکھے ہیں شفا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت غور سے اور دل سے، لوگ جن کے دل پر اللہ کی آیتوں کا اثر ہوتا ہے اور جو متواضع ہوتے ہیں، وہ اس مصیبت کا شکوہ نہیں کرتے، وہ صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں، اس لیے کہ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے۔ الصبر مفتاح الفرج، یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ جسے یہ دولت نصیب ہو جائے وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسی نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہی اتنا طویل موضوع ہے کہ میں اس پر کیا عرض کروں، میرے پاس نہ اتنا وقت ہے، 15 منٹ ٹوٹل بچے ہیں، اس میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں۔ تو متواضع کی پہلی صفت، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے ذکر کو سننے کے بعد اس کا دل لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو گھبراتا نہیں ہے، صبر کا دامن تھام لیتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز فرمائی والمقیم الصلاۃ، اور نماز برپا رکھنے والے، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ میں نے ایک نکتہ شب معراج کے موقع پر عرض کیا تھا، سب یہی کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، کوئی غلط نہیں کہتا کہ نماز معراج کا تحفہ ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی اور اضافے کی ضرورت ہے،
اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز شب معراج کا تحفہ نہیں ہے، 5 وقت کی نماز شب معراج کا تحفہ ہے۔ ہم 2 پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے، ہم نے فجر بستر میں گل کر دی، عشاء تھکان میں گل کر دی، عصر جو ہے کاروبار میں گل کر دی، اور پھر کہتے امام صاحب سے دعا کریں 2 وقت کی پڑھتا ہوں اور بھی 3 وقت کی میری عادت بن جائے۔ تو آپ کو تحفہ تو اللہ نے حضور کے ذریعے 5 وقت کی پہلے تو دیا تھا، 50 وقت کا تحفہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کم ہوتے ہوتے 5 ہو گیا، اور پھر یہ 5 وقت کی نماز ہو گئی۔ لیکن میرے کریم کی مہربانی پر قربان اور اس کے کرم پر قربان کہ پڑھو گے 5 ثواب ملے گا، 50 کا ثواب ملے گا۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو جو ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین آپ سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کو اگر ہم سے رابطہ کریں تو انسٹاگرام کا آئی ڈی آتا ہوگا، فالو کریں، میسج کریں، انشاءاللہ ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔